أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب وفيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، پچھلے دنوں آپ حضرات کے سامنے اللہ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے باغ والوں کا واقعہ تذکرہ کر کے وہاں پر کفار کو بتایا تھا کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے. چنانچہ وہ سارا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے. اب وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا دیا جائے گا. کیونکہ برے لوگوں کو جس طرح سے بدلہ دیا جاتا ہے اسی طرح اچھے لوگوں کو بھی اچھا جزا دینا چاہیے، اچھا بدلہ ان کو دینا چاہیے. یہی فیصلہ ہے، یہی تقاضا ہے عدالت کا اور اسی طرح عدل و انصاف کا. چنانچہ اللہ رب العالمین فوراً متقیوں کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. یقیناً متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کا خوف کرنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، نعمتوں والی باغات ہیں. یعنی اللہ نے یہ ایک آیت میں یہاں پر سمجھایا کہ ایسی باغات ہیں جس میں نعمت ہی نعمت. اب یہاں پر نعمت کا تذکرہ کیا تو نعمت کہنے سے ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. یعنی جو بھی نعمت کہا جا سکتا ہے جس کو انسان جانتا ہے، جس کو نہیں جانتا ہے، کیونکہ جنت کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جس کو نہ کسی کان نے کبھی سنا، کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل نے کبھی سوچا، خیال آیا. ایسی جنتیں اللہ رب العالمین عنایت کریں گے. چنانچہ اس آیت میں سمجھایا گیا پرہیزگاروں کے لیے، یعنی پرہیزگار جو رہتا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا جو رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہوں گی. یہ ان کی کیا ہوگی؟ جزا ہوگی، ان کا بدلہ ہوگا جو اللہ رب العالمین ان کے ڈرنے، ان کے پرہیزگار رہنے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے وہاں پر یہ نعمت عنایت کرے گا. اب آگے اللہ رب العالمین کفار سے چند یہاں پر خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہوا، شان نزول اس کا یہ ہے کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسی طرح صحابہ کے پاس جو مسلمان تھے ان کے پاس آ کر یہ کہتے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. یہ کہتے تھے، انکار کرتے تھے، قیامت کا دن جو تم اس طرح سے کہہ رہے ہو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ سب افسانہ ہے، یہ سب بس خیالی وہم و گمان میں آنے والی باتیں ہیں، ورنہ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اس طرح سے قیامت واقع ہو گئی، اگر وہ واقع ہو گئی، وقوع پذیر ہو گئی، تو اس دن بھی ہم لوگوں کو ہی بلند رکھا جائے گا، ہم کو ہی انعام کیا جائے گا، ہم ہی بلند ہوں گے، ہم ہی کامیاب ہوں گے. اس لیے کہ تم دیکھ رہے ہو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ ہم ہیں. وہ اس طرح سے کہا کرتے تھے. کیونکہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہر نبی کے زمانے میں نبی کی پیروی کرنے والے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے اور ایمان لانے والے جو طبقہ ہوا ہے وہ کمزور طبقہ ہوا ہے. سب سے پہلے کمزور طبقہ ہی ایمان لے کر آیا. ہر نبی کے زمانے میں ایسے ہی ہوا ہے. چنانچہ صحابہ بھی مالی حیثیت سے تھوڑے کم تھے، غلام، اس طرح جو غلام رہتے تھے وہ ایمان لے کر آ رہے تھے. تو یہ کفار کہتے ہیں ہم سردار ہیں، ہم کیا ہیں؟ بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم سادات میں سے ہیں، لہذا ہمارے پاس نعمتیں ہیں، مال ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے، تو اگر قیامت ہو بھی گئی تو وہاں بھی ہم لوگ ہی افضل رہیں گے. اس طرح سے وہ لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے.
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فوراً طور پر اللہ نے آیت نازل کر کے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا کہ یہ تمہارا صرف خیال ہے، حالانکہ اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہاں پر کیا ہو جائیں گے، ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو ایمان لانے والا ہے اس کا درجہ بلند ہے، اور جو انکار کرنے والا ہے وہ مجرم ہے، اس نے کرائم کیا ہے، تو اس کی وہاں پر سزا دی جائے گی، اس کا بدلہ اسے وہاں پر دیا جائے گا۔ کیا وہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے، ہم ان کی طرح ان کو بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اللہ جان رہے ہیں۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کس طرح کا فیصلہ تم کر رہے ہو، کس طرح کی بات تم کہہ رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اے کفار، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو؟ یعنی تمہارے پاس کوئی ایسی آسمان سے اتری ہوئی کتاب تھوڑی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیول کو کھڑا کر دیا جائے گا، یہ وہاں پر ان کے برابر ہو جائیں گے، یہ جو کہہ رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کیا کوئی کتاب موجود ہے جس میں یہ بات لکھی گئی ہو؟ اللہ وہی پوچھ رہے ہیں ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فی تدرسون، جس میں تم پڑھ رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، جس کتاب میں تمہارے لیے لکھا ہوا ہو کہ وہی ہوگا جو تمہاری من چاہی باتیں ہوں گی، یعنی جو تم چاہ رہے ہو، جو تم اختیار کر رہے ہو، جو تمہارے دل میں آ رہا ہے وہی وہاں پر کیا جائے گا۔ اس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہیں؟ بتاؤ تھوڑا اگر ہے تو۔ ام لکم ایمان علینا، یا پھر تمہارا ہم سے کچھ قسمیں ہوئی؟ اللہ سوال کریں کیا ہم سے تم نے کوئی قسم لے رکھی ہے؟ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قسمیں قیامت تک باقی رہیں گی۔ یعنی اللہ پوچھ رہے ہیں کیا اللہ سے کوئی قسم بھی لیا ہے تم لوگوں نے کہ وہ قیامت تک قسم باقی رہے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی ہوگا، کیا قسمیں اس طرح سے ہوئی ہیں اللہ سے کہ تمہارے لیے وہ ہوگا، لما تحکمون، جو تم اپنے لیے مقرر کرو گے، اپنے لیے فیصلہ کرو گے۔ تم اپنے لیے سوچ رہے ہو کہ ہم جنت میں رہیں گے، ہم نعمتوں میں رہیں گے، کیا اللہ سے یہ کوئی قسمیں تم نے لے کر رکھا ہے؟ اللہ یہاں پر سوالیہ انداز میں ان کے قول کو رد کر رہا ہے، تمہارے بس یہ خیال ہے، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سلہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے، سلہم، ان سے سوال کیجئے، ایہم بذالک زعیم، اس چیز میں یعنی اس فیصلے میں، یہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو، کون ہے تم میں ذمہ دار؟ کون ذمہ داری لے سکتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو اس ذمہ دار بن کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تمہاری کامیابی وہاں پر میں دلاؤں گا؟ کوئی ہے تم میں ایسا؟ کوئی نہیں تھا، نہ ابو جہل، نہ ابو لہب، نہ ابو سفیان، جو کہ اس وقت ابھی کافر تھے، بعد میں تو ایمان لے کر آئے، یا جو بھی کفار تھے اس وقت بڑے، جو قریش کے سردار مانے جاتے تھے، کوئی ان میں سے ذمہ دار بن سکتا ہے؟ کوئی ذمہ دار بن بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ ذمہ داری سے ان لوگوں کو کامیابی کا راستہ دکھا سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے پاس کیا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے شریک بھی ہیں، یا ان کے جو شریک یا اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، لات کو، عزا کو، ہبل کو، جو یہ اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے اور ان پتھروں کی عبادت کیا کرتے ہیں، کیا یہ لوگ جو شریک ہے اللہ کے، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ان کے شریک ہوں گے؟ کیا وہ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ کیا یہ پتھر اللہ رب العالمین سے جا کر ان کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، تو وہ اپنے شرکاء کو لے کر آئے، ان كانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں اپنی بات میں، اگر وہ اپنی بات پہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئے اور بتائیں کہ کون ذمہ دار بن سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر معلومات سمجھایا اللہ نے، کوئی اللہ کو جو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے کوئی ذمہ دار نہیں بن سکتا، یہ پتھر ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، نہ وہ یہ جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں باتیں، نہ ان کو کوئی فیصلہ کرا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجرمین کو ان کا بدلہ ضرور دے کر رہے گا، یہاں پر یہ آیتوں میں سمجھایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر آیت آئی تو میں بتانا چاہتا ہوں، بعض مسلمانوں کا بھی یہ وہم و گمان ہے، احادیث میں جو ہے، قرآن میں جو ہے وہ بات صحیح ہے
کہ بعض چیزیں حدیث میں آئیں کہ فلاں چیزیں شفاعت، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی امتی کو نصیب ہوگی، یہ ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی شفاعت نصیب ہوگی قبر میں، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح دیگر اور چیزوں کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ لیکن بعض مسلمان جنہیں علم کم ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قبر وغیرہ سے کیا کرتے ہیں، امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں، قبر وغیرہ سے امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ ہی ہے جو کہ کیا کر سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ انکار نہیں کر رہے ہیں کہ جو قبر میں ہے وہ ہستی بڑی نہیں، ہم یہ انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ ولی ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ کہیں انہوں نے یہ نہیں بتا کر گئے کہ تم آ کر مجھ سے مانگو، یہ کہیں انہوں نے بتایا نہیں۔ یہ ہم ہیں جو کہ ان سے کیا کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اور امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ ہم ولیوں کو مانتے ضرور ہیں، ہم ضرور ان کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن ہم ان سے مانگا نہیں کرتے، کیونکہ مانگا کس سے جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی سے مانگا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر وہی بتایا، کفار کو یہاں پر بتایا گیا جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ لوگ ان کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ اپنے شرکاء کو لے کر آئیں، اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یوم، جس دن یکشف عن ساق، پنڈلی کھول دی جائے گی، پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، شیخین نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے روز آخرت کے میدان میں، محشر کے میدان میں اللہ تعالی اپنی پنڈلی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے جس کی تجلی سے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت وہ سجدے میں گر جائے گی، فوراً اللہ کی وہ تجلی دیکھتے ہوئے فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن کفار، مشرکین، یہ تو ان کو نصیب ہی نہیں ہوگا سجدہ کرنا۔ اور اسی طرح دنیا میں وہ شخص جو ریاکاری کے لیے سجدہ، دکھاوا کرنے کے لیے سجدہ کرتا تھا، یا پھر وہ شخص جو منافق تھا، تو ایسے لوگ وہ تجلی دیکھ کر سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر کو تختے کی طرح بنا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ حدیث ہے جو کہ بخاری کے اندر ہے، اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی روایت کی گئی۔ معلوم ہوا کہ قیامت والے روز اللہ رب العالمین کی پنڈلی، اس کی تجلی کی جائے گی، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت اس کی تجلی کر کے سجدہ کرے گی۔ یہ حدیث سے بھی معلوم ہوا اور قرآن سے بھی معلوم ہوا۔ عزیزان مطلب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ کا ہاتھ اس طرح سے آیا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ لفظ آیا ہے، اور اسی طرح یہاں پر اللہ کی پنڈلی۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے، ہم اس پر ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہاتھ کہا ہے، یا اس کی قدرت ہے، کیا ہے، اللہ نے کہا ہے، بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم غیب پر ایمان رکھنے والے قوم ہیں۔ اسی لیے قرآن میں جو کہا گیا، پنڈلی یہاں پر کہا گیا، تو ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے، وہ پنڈلی کیسی ہے، کیا ہماری طرح ہے، ہم اس وقت اس کے بارے میں بالکل ہم کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ صرف غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو حدیث میں قرآن میں بتایا گیا ہے ہم مانتے ہیں کہ ہے، بس وہ اس دن معلوم ہوگا کس طرح ہے، اس کے بارے میں دنیا میں ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی دکھا دی جائے گی، کھول دی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہم ان کے لیول کو ہو جائیں گے، وہاں پر جس دن پکارا جائے گا، پنڈلی دکھائی جائے گی، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، سجدہ کرنا چاہیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ نہیں کر پائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، شرم کے مارے اپنی نگاہیں نیچی جھکائے رکھیں گے۔ سارے مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، اس دن بھی سارے مومن مرد مومن عورت سجدہ کر رہی ہیں، یہ منافق، یہ ریاکار، یہ کافر اور مشرک سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، تو ہمارے شرمندگی کے اپنی نگاہ نیچی کر دیں گے۔ ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی، وہ ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ان پر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی۔ وَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، وہ دنیا میں بھی سجدہ کرنے کی طرف بلائے جاتے تھے، یعنی دنیا میں بھی دعوت دیا جاتا تھا، آؤ اللہ کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس طرح سے انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا۔ وَهُمْ صَالِمُونَ،
درحال یہ کہ وہ صحیح سالم تھے، دنیا میں تندرست ہونے کے باوجود کمر ٹھیک تھی، پیر ٹھیک تھے، ہاتھ ٹھیک تھے، جسم ٹھیک تھا، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، نہیں آتے تھے۔ آج وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین ان سے سلب کر لے گا، چھین لے گا۔ اس وقت وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو ان کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں جو یہاں پر بتایا گیا ہے، آج بھی بعض وہ مسلمان ہیں جو جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف کان نہیں دھرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ نماز بہت اللہ کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، یہ عبادتوں کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ لہٰذا جس کی زندگی میں نماز نہیں تو اس کی زندگی میں باقی سارے اعمال بیکار چلے جاتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر رکوع ہے اور سجدہ ہے، اور سجدہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص دنیا میں نماز سے پیچھے رہے گا، سجدہ کرنے سے پیچھے رہے گا، تو کہیں آخرت میں اللہ رب العالمین جب تجلی کریں گے اپنی پنڈلی کی تو اس وقت ہم سجدہ کرنا بھی چاہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے زندگی میں اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ